اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سیرت کے عنوان پر اپنے پاک گھر کے اندر جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے مجلس ہوتی یا شادیوں کے اندر گانے کے اعتبار سے مجلس ہوتی تو گھر کا کوئی فیملی ممبر گھر میں نہ رہتا۔ یہ ہماری محبت اور عقیدت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ سیرت کے عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر اور ہم باہر گھوم رہے ہیں۔ یہ محبت ہے ہماری دین کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہاں کامیابی ملے گی ہمیں؟ اگر دنیا کے اعتبار سے جلسہ ہوتا تو ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو اس وقت ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس گاڑی میں سوار ہیں، ہماری گاڑی کہاں کے لے جا رہی ہے۔ صحابہ نبی کے غلام بنے، پوری دنیا صحابہ کی غلام بنی، ہم نے نبی کی غلامی کو چھوڑا، ہم دنیا کے غلام بن گئے۔ نبی کے نام پر جمع ہونا یہ تو فخر کی بات ہے، دین کے نام پر جمع ہونا یہ تو فخر کی بات ہے۔ اس کے اوپر جمع ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے تب مجلس کے آخر میں نورانی مخلوق سے اعلان ہو جاتا ہے کہ تم سب بخشے بخشائے ہو، تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ مقصد کیا تھا دین کی مجلس میں آنے کا؟ دین کے اوپر جڑے تھے، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا۔ لیکن ہم دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، بے فضول باتیں کر رہے ہیں، لیکن دین اور دین کی محنت اور نبی کی محبت میں جمع ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے۔ بہرحال سیرت کے عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں پشت چڑھ رہی تھی، تو اس 11ویں پشت کے اندر ایک آدمی آئے، ان کا لقب تھا قریش۔ تو انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریشی کہا جاتا تھا۔ پھر تیسری پشت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یا ہاشمی کہا جاتا تھا یا ہاشم کہا جاتا تھا۔ اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مشہور ہو گیا، ہاشمی یا ہاشم۔ بہرحال آپ کے پردادا ہاشم تھے، ان کے 5 بیٹے تھے، اور ہاشم خود ملک شام چلے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے، فلسطین میں وفات پا کر وہیں دفن ہو گئے۔ تو آپ کے 5 بیٹے یہاں مکہ کے اندر، تو ہاشم جو تھے آپ کے پردادا، ان کے پاس تمام مکہ مکرمہ کے جو حجاج کرام جایا کرتے تھے، ان کی جو ذمہ داری تھی وہ نبھاتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام وہ ان کے ذمہ تھا۔ تو ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام عمرو تھا۔ ہاشم نام ان کو پڑا، یہ حاجیوں کو کھانا اور روٹی توڑ کر دیتے تھے، تو توڑنے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو یہ حاجیوں کو توڑ کر سالن کے ساتھ روٹی پیش کرتے تھے، ان کو لقب پڑ گیا ہاشم، ورنہ آپ کے پردادا کا نام عمرو ہے۔ ان کے 5 بیٹے ہیں، تو جب وفات پا گئے تو پھر وہ مکہ کی باغ دوڑ سنبھالی آپ کے بھائی مطلب نے، انہوں نے سنبھالی۔ 10-12 سال کے بعد ان کو خیال آیا اپنے بھانجے کا، تو ان کا بھانجا ہاشم کا بیٹا وہ اپنے ننہال کے گھر مدینہ پاک کے اندر، تب مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، وہ مدینہ کے اندر ننہال کے گھر میں رہتا تھا، شیبہ ان کا نام تھا۔ تو ان کے بھائی مطلب کو یاد آیا تو وہ مدینہ چلے گئے، 8 دن کا سفر طے کیا،
تو وہاں بچوں کو دیکھا وہ تیر اندازی کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے. تو یہ بچہ شیبہ جو تھا اس نے بھی تیر پھینکا، نشانے پر لگا، اس نے سینہ چوڑا کیا، میں قریشی ہوں. تو مطلب آگے گئے، ان بچوں کو پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریش خاندان کا بچہ ہے مکہ سے. تو انہوں نے ان کی والدہ سے بات چیت کر کے مشورہ کر کے ان کو واپس مکہ کے لیے لایا. تو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا. جب 8 دن کا سفر پورا ہو گیا، مکہ کے اندر پہنچ گئے. مکہ والے کہنے لگے اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا خوبصورت بچہ لایا ہے. تو اس وقت غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے مطلب کا، اس لیے نام پڑا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. اصلی نام اس کا شیبہ تھا. تو کچھ وقت گزارنے کے بعد مطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ شیبہ جن کو لقب پڑا تھا عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، یہ اب رہ گئے. مکہ کی بھاگ دوڑ انہوں نے سنبھالی. تو ان کے دور کے اندر جو زمزم کا کنواں تھا وہ خشک ہو چکا تھا. اس نے اس کو کھودنا شروع کیا. وہاں کے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ پانی نہیں نکلے گا. اب اس کو 700 سال گزر گئے، یہاں پانی نکلتا نہیں. تو انہوں نے کسی سے بات چیت نہ کی تو شروع ہو گئے کھودنے میں. بہرحال مختصراً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے کنواں کھودا تو ایک منت وہاں مانگی اور اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کر، ان میں سے ایک بیٹا میں یہاں تیرے نام پر قربان کروں گا. اللہ رب العزت نے انہیں 10 بیٹے بھی عطا کیے اور وہ کنویں کا پانی زمزم بھی اوپر آ گیا. تو انہی 10 بیٹوں کو جب ذبح کر قربانی کرنے کا وقت آیا تو قرعہ ڈالا کہ کون کس کا نام آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام آ گیا، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے باہر میں جا کر آج کے ایمان والوں کو، نوجوانوں کو پوچھیں گے دادے کا، آپ سب کے دادے کا نام پتہ ہی نہیں، والد صاحب کا نام پتہ ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام اس قرعے کے اندر آیا کہ ان کو یہاں قربان کریں گے، ذبح کریں گے. تو جب بہنوں نے بھی سنا، پھوپھیوں نے بھی سنا تو رونے کی آواز، چلانے کی آواز، سب غمزدہ ہو گئے. کیوں؟ آپ کے والد محترم بہت خوبصورت تھے کہ ایسے بچے کو ذبح نہیں کرنا ہے، ان کو قربان نہیں کرنا ہے. بہرحال عبد المطلب کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ جاؤ، وہاں فلانی کہان ہے یعنی نجومی ہے، وہ آپ کو اس کے بدل اور کچھ بتائے گا. تو وہ چلے گئے عبد المطلب مدینہ کے اندر، وہاں اس سے ملے. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اونٹ ذبح کرو، 10 اونٹ. پہلا قرعہ 10 اونٹوں کا ڈالا اور آپ کے والد محترم کا ڈالا، پھر وہی نکلا. قرعے ڈالتے 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 100 اونٹوں کا قرعہ جب ڈالا تب جا کر اونٹوں کا نام نکلا اور آپ کے والد محترم کا نام نہیں نکلا. پھر وہ 100 اونٹوں کو ذبح کر کے غریبوں یتیموں کے اندر تقسیم کر دیا. تو آپ کے والد محترم کی قربانی کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا. پھر آپ کے والد محترم نے نکاح کیا. ایک یہودی عورت نے پیشکش کی کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گی، اتنا پیسہ دوں گی، آپ میرے ساتھ نکاح کرو یا 100 اونٹ دوں گی. تو انہوں نے نہیں مانا. پھر ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بطن مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے. تو آپ کے والد محترم ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے. ایک روایت کے اندر، دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ مدینہ کھجور لانے کے لیے گئے تھے. تو وہیں اپنے ننہالہ کے گھر کے اندر، نانے کے گھر کے اندر بیمار ہونے کے بعد وہاں وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں تھے. تو والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر ان کے بڑے بھائی کو بھیجا، حارث کو، کہ جاؤ حضرت عبداللہ کو دیکھو وہ واپس کیوں نہیں آئے. تو وہ جا کر مدینہ کے اندر پتہ کیا
کہ وہ وفات ہو گئے تو پھر وہ واپس آئے، گھر آ کر ان کو بتایا کہ وہ وفات پا گئے۔ پھر اس وقت حضرت آمینہ نے ایک مرثیہ لکھا ہے جو تاریخ دانوں نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، وہ مرثیہ لکھ دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کا وقت جو آیا، جو ہم آج جمع ہوئے ہیں تاریخ کے اندر 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، ان تینوں ڈیٹوں کو متعین کیا ہے بمطابق 22 اپریل 517 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت تشریف لائے کہ جس کے انتظار میں آسمان کے تارے بھی نظر لگائے ہوئے تھے، اور جس کے آنے کی خبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 570 سال پہلے دی تھی، جس کے آنے کے لیے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا کی تھی، تو ان کے آنے کا وقت آ گیا۔ رات کے اندر رات کی روشنی ختم ہو رہی، رات کی اندھیری ختم ہو رہی ہے، اور روز صبح کی روشنی آنکھ کھل رہی ہے، اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اپنے چاچا ابو طالب کے گھر کے اندر جہالت کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے کو منور کرنے کے لیے صبح کے وقت اپنے چاچا کے گھر کے اندر تشریف لائے۔ اور تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ پوری انسانیت غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پر چلنے والے کیسے بن جائے۔ جس دور کے اندر زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا، جس دور کے اندر شراب نوشی عام تھی، جس دور کے اندر 40 سال تک ایک ہی جنگ چلتی تھی، اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبی کے اندر لگی تھی، صحابہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، عورتوں کو مقام دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا کے اندر۔ تو وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی اللہ معاف کرے گا؟ فرمایا کیوں؟ میں نے 5 بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ تو ان کی ایک اور بیٹی تھی جو 5ویں بیٹی تھی، ان کے بارے میں وہ تجارت کے لیے باہر چلے گئے، تو ان کے بعد وہ ان کی ولادت ہوئی، تو بیوی نے اس راز کو چھپایا، کچھ دن کے لیے ہمسایوں کے وہاں رکھا۔ جب وہ بیٹی جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، پھر گھر لائی، تو اس نے پوچھا یہ کون؟ ہمارے یہاں تو کوئی بیٹی نہیں۔ تو پھر وہ سارا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اس باپ نے اس بیٹی کو، پھر جوان بیٹی کو جنگل میں لے کر، وہ باپ گڑھا کھود رہا ہے، بیٹی اس کے کپڑے صاف کر رہی ہے، باپ کے چہرے پہ پسینہ ہے، بیٹی صاف کر رہی ہے، اور اس کو اسی گھڑے کے اندر زندہ گاڑ دیا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آپ کو اللہ معاف کرے گا، یہ جہالت کا دور تھا، اب جہالت ختم ہو گئی، آپ نے ایمان قبول کر لیا، آپ نے میرے دامن کو تھاما، ہمیں نبی کی غلامی کو چھوڑا۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا؟ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں بسنے والے انسان ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے، ایک اللہ کی ماننے والی بن جائے، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ حضرت عمر کیا تھے؟ 7 سے اوپر عمر کو گنتی نہیں آتی تھی، 6-7 گنتی نہیں آتی تھی، لیکن امیر المومنین بنے۔ صحابہ کو گنتیاں نہیں آتی تھی، لیکن نبی کے دامن کو پکڑا۔ ہم نبی کے نام پر جمع نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمیں قبر کے اندر تیسرا سوال ہوگا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ جب ہم نبی کے نام پر سیرت کے جلسے میں ہم جمع نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کیا دعویٰ کریں گے؟ ہم نبی کی خاطر جان لٹانے کے لیے تیار۔ صحابہ نے مال جان وقت سب نبی کے کہنے کے اوپر، نبی کے بول کے اوپر سب کچھ لٹا دیا۔ ہمارا کیا لگا؟ تو ان جلسوں کے اندر آنا، ان کے اندر جڑنا، ان کے اوپر اللہ رب العزت کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ نبی کا مقصد تھا دنیا میں دعوت کا مقصد۔ ابھی صادق صاحب نے، ہمارے بڑے بھائی نے فرمایا
کہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد جو سورت جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ مدثر کی ہیں. ان کے اندر ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا جا رہا ہے، دعوت کا کام دیا جا رہا ہے، اور یہ آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. مجھے اور آپ کو نبی کا مشن کو آگے چلانا ہے. کیا اسی طرح چلائیں گے؟ کیا اسی طرح چلائیں گے کہ ہم نبی کے نام پر جمع ہونے والے نہیں ہیں، قرآن کے نام پر ہم جمع نہیں ہوتے، دین کے نام پر ہم جمع نہیں ہوتے، بلکہ ہوٹلوں کے اوپر اپنے آستین کو اوپر چڑھا کے زور زور سے چلاتے ہیں، بحث کرتے ہیں؟ یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. ایمان والوں کی نشانی ہے ایمان کے اوپر، ایمان کے لیے، نبی کے دین کے لیے مال جان وقت تینوں لگانا. تب زندگی کے اندر، تب معاشرے کے اندر دین زندہ ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا. ہماری شادیوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر نشہ شراب خوری یہ کیسے ختم ہوگی؟ وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.